السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات میں آج ہم سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سورت اور آج کے اس سورت کے اس حصے کا جو ہم سبق پڑھیں گے، اس سے متعلقہ جو آج کے ہمارے چند اہم نکات ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ عزیز طلباء، یہ سورت 28ویں پارے میں، قد سمع اللہ پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور فتح مکہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو اس زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود تو مسلمان ہو چکے تھے، مگر ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے۔ ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو خفیہ تیاریاں تھیں فتح مکہ کی، ان تیاریوں کی خبر مشرکین مکہ تک پہنچانے کے لیے ایک مغنیہ عورت کو ایک خط لکھ کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تو فتح حاصل ہوگی، لیکن میں ان مشرکین کے ساتھ ایک احسان کر دیتا ہوں، شاید اس احسان کی وجہ سے یہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ یہ غلطی ان سے سرزد ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کو نازل فرمایا۔ عزیز طلباء، الممتحنہ کے لفظی معنی، اس کے لفظی معنی ہیں امتحان لینے والی۔ کیا معنی ہے؟ امتحان لینے والی۔ کیونکہ جو عورتیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان عورتوں کے امتحان لینے کا حکم دیا کہ آپ ان کی جانچ پڑتال کر لیں، آیا وہ ایمان لے کر مدینہ میں آئی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں۔ جیسے وہ مغنیہ عورت آئی تھی اور ادھر سے وہ ایک پیغام لے کر جا رہی تھی۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا نام ممتحنہ کیوں رکھا گیا، یہ اس کی وجہ آپ کو بتا دی گئی کہ اس صورت میں جو مسلمان عورتیں ایمان لانے کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں تو ان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی سرزد ہوئی آپ کو میں نے بتا دی۔ اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ کبھی بھی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کسی مقصد کے تحت اگر ان کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملات رکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلی محبت میں آ کر مسلمان اپنے راز ان کو دے دیں تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین اسلام کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بالکل بھی قلبی تعلق، دلی میلان اور دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کے آیت نمبر 1 ہم نے پڑھنی ہے، اس کے اہم نکات ہیں۔ اب ہم آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست، ولی کی جمع دوست، تلقونا، تم ڈالتے ہو، تم بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودت، محبت کے، دوستی کے پیغامات، وقد کفروا، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بما جاءکم من الحق، اس حق کا جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم، اور آپ کو، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، تم اپنے اللہ پر ایمان لائے ہو، ان کنتم، اگر تم ہو، خرج تم نکلے، جہادن فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، پھر تم بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کے پیغامات، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ، تو وہ بھٹک چکا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ عزیز طلباء، یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو کروایا اور اس کے اہم نکات پہلے آپ کو بتا دیے جا چکے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے پیغامات نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ اس انداز میں کوئی بھلائی نہیں کرنی چاہیے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے تو آپ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ تمہاری اور ان کی کوئی اور آپس میں کوئی دشمنی تو نہیں تھی، کوئی جائیدادوں کا لین دین کا معاملہ، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، محض اس وجہ سے تمہیں نکالا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہو اور وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے منع فرمایا کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور میری رضا کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ایسے کام کرنا یہ تمہارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے، جو تم چپکے سے کر رہے ہو، چھپا کر رہے ہو یا ظاہری طور پر کر رہے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ دیکھیے، انسان تو کسی کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے کہ جو دلوں کے راز جاننے والی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے دل کے اندر جو ایک خواہش اٹھتی ہے، خیال آتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی ذات اس کو بھی جانتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں، اگر تم میں سے اب کوئی ایسا کرے گا تو وہ پکی بات ہے سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے، غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ لیکن صحابی جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی تو ان کی معافی کا اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا۔ عزیز طلباء،
یہ آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس آیت کے تحت چند ایک سوالات آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اس کو بھی اچھے انداز میں یاد کر لینے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی کتنی رکوع ہیں، اس کی کتنی آیات ہیں، اور ممتحنہ کا لفظی معنی کیا ہے، اور یہ نام اس سورت کا کیوں رکھا گیا، یہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیے کہ ممتحنہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اور اسی طرح کہ اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا کہ اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے سوالات جوابات اور اس آیت کا ترجمہ آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔